جی السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احمد اصیل فارم ولاگز۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کے شوق کو سلامت رکھے، شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے، اور آپ کے شوق میں رب ذوالجلال دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا اصیل سے اچھا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے شوق کے ساتھ ساتھ، یا امپورٹڈ سے؟ امپورٹڈ جینونلی وہ قیمت رکھتے ہیں، جینونلی ان کی وہ ورتھ ہے کہ جو آپ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر کچھ نئے انویسٹرز کے منہ سے سنتے ہیں؟ اور کیا پاکستانی مرغوں کی لاکھوں میں قیمت واقعی ہے، یا یہ ساری کہانی ہے؟ اور پاکستانی اصیل بیچنا آسان ہے، ان کی بریڈ کرا کے آگے دینی آسان ہے، یا امپورٹڈ پہ لاکھوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد امپورٹڈ کے بچے بیچنا اور ان کی مارکیٹنگ کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو اس چیز کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں بہت سارے دوست یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستانی اصیل جو ہے اس کی سیل نہیں ہوتی ہمارے سے، یہ ہم سے بکتا نہیں ہے۔ اور میرے سامنے کچھ ایسے دوست بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے شامو پہ ککڑا نو شامو دا لفظ سن کے ہی غصہ آ گیا کہ دوستو شامو کے اوپر بھی جن لوگوں نے لاکھوں روپے انویسٹ کیے ہیں بھائی، بچہ وہ بھی نہیں سیل کر پاتے، جھوٹ سچ کر کے 6-7 ہزار روپے کا بچہ بیچتے ہیں۔ اور اس چیز کے میرے پاس خود گواہ موجود ہیں جنہوں نے خود انویسٹ کیے ہیں۔ کئی دفعہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ بندے نے مجھے خود بتایا کہ بھائی میں نے 5-6 لاکھ روپے کا پیئر خریدا ہے اور میں جھوٹ سچ کر کے 6-7 ہزار کا بچہ بیچتا ہوں، اور میں اس کام سے جان چھڑانا چاہتا ہوں کیونکہ ہر بندہ اب یہ کام کر رہا ہے، ہر بندہ مارکیٹ میں لے کے پھر رہا ہے، اور سارا کا سارا ہوتا ہے ایک جیسا ہے، اوور آل دیکھنے میں ایک جیسا ہے۔ کوئی اس میں اصیل والی تو بات ہے کوئی نہیں کہ جس طرح اصیل کے اندر بہت زیادہ آپ کو ورائٹی ملے گی، بند دمے، کھلی دمے، سریوں والی دمے جناب، اس کے بعد گول چہرے، لمبے چہرے، موٹی نوکیں، جریوں والی نوکیں، نیلی آنکھ، بوسکی آنکھ، پیلی آنکھ، سفید آنکھ، کنڈل بال، سیدھے بال، چوڑے ہڈ، سلم مرغے، ٹرپل ہڈ والے، گول نلیوں والے، چورس نلیوں والے، اس کے بعد جناب 3 دھاری نلیوں والے، ہلکے چاویں کیل والے، چاویں کیل والے، اس کے بعد نواب والی الگ لائن آ گئی، دیوان والے الگ آ گئے، میاں والی الگ آ گئے، مرٹھی الگ، امروئے الگ، لسانی الگ۔ یعنی اتنی بڑی ایک لائن ہے اصیل کے اندر کہ جس کی تکرار کرتے جائیں تو شاید ختم ہی نہ ہو، اتنی اس کے اندر ڈومیننسی ہے۔ اب چکر یہ ہے کہ لوگ کوالٹی کے اوپر بھائی کام نہیں کرتے، پاکستانی اصیل میں کوالٹی امپروو نہیں کرتے، ٹرلا مرلا مال رکھا ہوتا ہے، لوکل منڈیوں سے مرغیاں اٹھا کے ڈالتے رہتے ہیں، آگے جب بچہ نکلتا ہے اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی، خون ہلکے ہوتے ہیں، کوالٹی کی امپروومنٹ ہوتی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے ملے لاکھوں میں۔ یہ تو پاسبل ہے نہیں۔ کھڈے کی چیز اٹھائیں گے، جس کے خاندان کا خون کا پتہ ہوگا کہ بچے کرانے کے بعد سال بعد بچہ جوان ہوگا تو وہ تگڑا اصیل بنے گا، لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا، مجھے اٹریکٹ کرے گا۔ سب سے پہلی بات کہ میرا اپنا پرندہ مجھے اٹریکٹ کرے، مجھے پتہ ہو میرا پرندہ کیا ہے۔ اپنی چیز کی امپورٹنس ہر بندے کو خود پتہ ہونی چاہیے۔ کئی لوگ واٹس ایپ پہ میسج کر کے کہتے ہیں بتا دیں جی کیسا اصیل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو خود نہیں پتہ آپ کے پاس کیسا اصیل ہے، تو آپ کیسے مارکیٹنگ کریں گے اور آپ کیسے لوگوں کو اپنی چیز کا قائل کریں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے پاس تگڑے تگڑے اور اچھے مرغ بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کو پیسے اس لیے نہیں لگتے، بریڈ بھی تگڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے بھائی، ان کو مارکیٹنگ کی بالکل الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، مارکیٹنگ سکل نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی چیز کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور لوگوں کو بتانا کیسے ہے کہ بھائی اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو رکھیں گے اس میں سے بنے گا کیا، اس کو چلانا کیسے ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اب رہی بات نئے لوگوں نے آ کے امپورٹڈ کی طرف جو لوگوں کا رجحان کیا، تو اس کے پیچھے سراسر ایک لالچ موجود ہے۔ امپورٹڈ کو رکھنے والے لوگوں میں شوق کسی قسم کا نہیں پایا جاتا، وہ سارا کاپی پیسٹ ہے اصیلوں کا، رکھنے کا طریقہ، خوراک کا طریقہ، دوائیاں، انجیکشن، ٹیکہ گولی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں بھائی، یہ ساری کی ساری اصیلوں والوں سے سیکھ کر کاپی پیسٹ کر کے نئی ممی ڈیڈی مخلوق نے گوروں کے مرغے آپ کے اوپر تھوپنے کے لیے۔ اب انگریز وہ ہیں کہ اتنے سیانے ہیں وہ کہ ترقی یافتہ ممالک ہو کر وہ اپنے ملک میں سے مال نکال کے ترقی پذیر ممالک میں بھیج کر
हाँ, कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे बेवकूफ़ों ने पाकिस्तान का पैसा उठाकर गोरों को नवाजा है और गोरों की जेबों में डाला है, बजाय इसके कि पाकिस्तान से तगड़े असील इकट्ठे करके इनके ऊपर काम किया जाता जैसे हम कर रहे हैं, जैसे और हमारे कुछ भाई फार्म्स पर रख कर डे बाय डे क्वालिटी को इम्प्रूव करने की और असील को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। और मुझे तो इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनली भी काम करते हुए 10 साल से प्लस हो गए हैं। मस्कत, दुबई, मलेशिया, इसके अलावा यूरोप के तकरीबन 8 से 10 ममालिक में अंडों की सूरत में ब्रीड मैं भेज चुका हूँ। अभी फिर मैंने कुछ दिन में USA का एक ऑर्डर है, मेरे पास अंडे मैंने भेजने हैं। हर साल ही तकरीबन हमारे पास से बेल्जियम, जर्मनी, UK और अमेरिका, इन ममालिक में तो लाजमी अंडे जाते हैं और कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनके रेफरेंस से जाते हैं। मकसद कहने का ये है कि आप अपनी चीज़ का कायल दूसरों को करने के बजाय दूसरों के टरले माल के कायल हो गए हैं। और इसकी सारी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ, शुरू कहाँ से हुई है। मेरे पास अजमल हमीद भाई आए थे, अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं आपको आज से 3-4 साल पहले का अपना बयान सुना दूँगा। मैंने उनको बताया था कि भाई जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वो कभी भी रेयर नहीं होती, ये बात याद रखें। जिस चीज़ की प्रोडक्शन कम होती है उसकी नस्ल और खून के एतबार से, जैसे असील की मादी है 5, 7, 8 अंडे देती है, तो ये कम है तादाद में। लोग नए नए पागल हो गए थे ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप के पीछे, चंगेतुन के टीके लगे लोगों को, बड़ी बड़ी महंगी मुर्गी 4-4 हज़ार की मुर्गी लोगों ने ख़रीदी। साल 2 साल ऑस्ट्रेलॉप ने पाकिस्तान में ब्रीड की, फार्म के फार्म भर गए, लोगों का पड़ा हुआ माल 4-4 हज़ार का ख़रीदा हुआ 1200 का हो गया, मज़ा आया। उसके बाद लोग पागल हो गए लाइट सुसेक्स के पीछे। लाइट सुसेक्स लोगों ने जनाब 40-40 हज़ार का दाना ख़रीदा। अरशद भाई हमारे इधर बन्नी पे होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े महंगे जी पैडिगरी है जी, रिंग बर्ड है जी, और रिंग बर्ड के चक्कर में रिंग, ये मेरे मुर्गों के पैर दोनों में रिंग हैं, ये डले में रिंग। हमने तो कभी नहीं किसी को फुद्दू लगाने के लिए रिंग बर्ड डाला, रिंग है जी फलाना है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 लाख रुपये इस मुर्ग की ऑफ़र हुई आज से 1.5 साल पहले। 5 लाख रुपये का ये परिंदा सेल नहीं किया कि अपने शौक़ की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि ये है क्या है, इसमें से बनता क्या है। ये पट्टियाँ साथ फेर रही हैं, लाख लाख रुपया पट्टियों का ऑफ़र हुआ है, नहीं दी घर की पट्टियाँ। मकसद दोस्तों कहने का ये है कि ये फुद्दू बनाने के लिए कोई ना कोई कहानी साथ चला देते हैं और आप लोग ने जो हैं ये इनके फुद्दू में लग के और अपना पैसा डबो देते हैं। फिर अगली कहानी सुन लें। पहले इनको RIR और ऑस्ट्रेलॉप से मंडा गोरों ने, उसके बाद जनाब उन्होंने मार्केट में चला दी लाइट सुसेक्स। फिर बेवकूफ़ पाकिस्तानियों ने लाइट सुसेक्स पे अन्नेवाह पैसे लगाए। अभी आपको मार्केट में ना उस तरीके से RIR और ऑस्ट्रेलॉप की मार्केटिंग मिलेगी, कमर्शियल हो गया है, ब्रायलर की तरह और लेयर मिस्री की तरह फार्मों में पड़ा हुआ है, मंडियों में बिक रहा है तोल के। उसके बाद लाइट सुसेक्स पे लोगों को चूना लगा और सारा का सारा रेवेन्यू, या आपकी जेबों से जो पैसा गया ना 40-40, 50-50 हज़ार का और 35-35 का नग, बेवकूफ़ लोगों ने अंडे देने वाली मुर्गियाँ 40-40 हज़ार रुपये की ख़रीदी। इनको कौन अक्लमंद कहेगा? और जिन लोगों ने ख़रीदी इनको ख़रीदवाई किसने? उन लोगों ने, ये जो इम्पोर्टर बने बैठे हैं, ये जो अभी बाहर से शामू और पैरट भी मंगा रहे हैं, पहले यही लोग ऑस्ट्रेलॉप का काम भी करते थे। यही लोग, इसमें कोई ब्राह्मा टाइप की मुर्गियाँ थी कि ब्राह्मण थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो बालों वाली, बर्फ़ में रहने वाली, कूलर लगा के जिनको रखते थे। हर ब्रीड के ऊपर पाकिस्तानियों को चूना लगाने की कोशिश की गई है। एक ब्रीड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, नए लोगों को जो पैसा बचा के बैठे होते हैं, इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर, पैसा कमाने का झांसा देकर उनकी जेब से 5, 7, 8, 10 लाख निकलवाया जाता है। हर एक बंदे की जेब से फ़र्दन फ़र्दन जो लगाने के काबिल होता है, उनको सेटअप्स लगवा कर बाद में ये कह दिया जाता है कि भाई मार्केट डाउन हो गई है और मार्केट में जो है अब सेल नहीं है, तो आप देख लें अपना। कई लोग मेरे पास मौजूद हैं जिनके साथ ऑस्ट्रेलॉप पे, RIR पे, फिर उसके बाद लाइट सुसेक्स पे, हमारे अपने एक कश्मीरी भाई हैं मोहसिन भाई, ये स्कीम 3 में रहते हैं। और इधर एक एरिया है सियाल वाली साइड पे, सियाले वाली साइड पे, जो शिकारी हैं वो जानते हैं, सियाला मामा यासीन का गांव है, शिकारियों में बहुत नाम रहा है। मादी परे किसी ज़माने में मामा यासीन के मशहूर हुए थे। मामा यासीन के गांव के साथ करके उनका पोल्ट्री फार्म है।
مرغے پتہ نہیں کیوں ڈر گئے ہیں, شور کرنے لگے ہیں. چپ ہو جاؤ, خیر ہے, کچھ نہیں ہوا. تو جو دوست شکار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا بات دوسری طرف جا رہی ہے. تو محسن بھائی نے میرے سامنے بھائی آسٹرالاب خریدا, میرے سامنے انہوں نے پہلے RIR خریدی, انہوں نے جناب آسٹرالاب پہ پیسے لگائے, پھر وہ لائٹ سوسیکس میں چلے گئے. تو یہ سارا کا سارا طریقہ کار پتہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ دوستوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. پیسہ اس میں کون کماتا ہے؟ اب جب آپ لوگوں کے یہ جو چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں نا, گلی محلے میں بیٹھے ہوئے, آن لائن دیکھ کر ان لوگوں سے آپ لوگ جو خریدتے ہیں, چوزا لیتے ہیں, بریڈر لیتے ہیں مہنگے داموں, رنگ برڈ کے چکر میں, جب آپ کا پیسہ کمانے کی باری آتی ہے نا, اس ٹائم تک پورے پاکستان میں مرغیوں نے اتنے انڈے اتار دیے ہوتے ہیں نا. یار آپ مجھے بتائیں کہ لائٹ سوسیکس انڈے کی کوالٹی پہ بکی ہے جی کہ 300 350 انڈا سال میں دیتی ہے. آسٹرالاب کی کوالٹی کیا ہے, وہ بکی ہے جی کہ انڈا اتنا دیتی ہے. RIR کی کوالٹی کیا ہے جی, انڈا دیتی ہے جی. اب شامو اور تھائی کی بھی کوالٹی کیا ہے, 16 20 انڈے دیتی ہیں. مجھے اتنی بات کوئی بندہ سمجھا دے کہ جو پرندہ اتنے ڈھیروں ڈھیر انڈے دے رہا ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس بریڈ کو عام ہونے میں؟ ایک مرغی ہر مہینے میں یا 2 مہینے میں 15-16 بچے پروڈیوس کر رہی ہے, اور آپ بے وقوف ہیں کہ 30-40 ہزار روپے کا بچہ خرید رہے ہیں. آپ کے منہ پہ پھدو لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو ورتھ کا کمپیریزن کرنا, آپ لوگوں کو بریڈز کا کمپیریزن کرنا اتنے سالوں میں نہیں آیا. جو آپ کو کان پکڑ کے, وہ ہماری پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ کسی نے کہا تھا اوے کتا کان لے کے جا رہی, تے جکھے کان ہاتھ لا کے نہیں تکیا بھائی کان نہ لے کے نہیں, کتے پیچھے دوڑ پہ ہے. تو آپ لوگوں کی مثال جن کو ٹیکے لگے ہیں ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی نے کہا ہے کہ وہ کتا تمہارا کان لے کے جا رہا ہے, تو آپ نے کتے کے پیچھے دوڑ لگائی ہے, ہاتھ لگا کے اپنا کان نہیں چیک کیا. تو میں آج یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے کچھ دوستوں نے میسیجز کیے اور میرے ساتھ یہ بات کی کہ یار ہم جو ہے اصیل بیچ نہیں پاتے, ہم سے نکلتا نہیں ہے, ہم کیا کریں. تو پھر اس وجہ سے میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی صرف یہ مسئلہ اصیل کا نہیں ہے, یہ مسئلہ مارکیٹنگ کا ہے. جس بندے کو چاہے وہ کوئی بھی بریڈ رکھ لے, یار وہ بکرے رکھ لے, ویڑے رکھ لے, جب اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ میرا پرندہ یا میرا جانور کیسے بکے گا اور کس جگہ پہ بکے گا اور کس طریقے سے بکے گا, تو وہ چاہے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر لے, 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر لے, وہ کبھی بھی اپنا مال جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا. کیونکہ اس کے اندر بیچنا بھی ایک جو ہے کوالٹی ہے. اپنے اندر بیچنے والی بھی کوالٹی پیدا کریں کہ آپ کو اپنا مال ایکسپلین کیسے کرنا ہے, آپ کو کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں, اور آپ کو اپنی فیلڈ کے اوپر عبور کتنا حاصل ہے. اپنی فیلڈ کے PhD ڈگری ہولڈر بنیں, پھر آپ اس مارکیٹ کے اندر. ہمارے بہت سارے دوست اسی لیے مار کھا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر PhD کی ڈگری نہیں لے رہے. جب تک آپ اپنی فیلڈ میں تگڑے نہیں ہوں گے تو بھائی آپ کسی کو ایکسپلین کیا کریں گے ہمارے پاس کیا ہے. تو بات ہماری بیچ میں رہ رہی تھی کہ جناب یہ جو لوگ آج شامو اور تھائی اور آپ کو ڈیفرنٹ بریڈز اور پیرٹ بیک پہ چونا لگا رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں آپ لوگوں کی جیب سے, آپ لوگوں کے ہاتھ میں ٹکا بھی نہیں آنا, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اور یہ بات میں نے آج سے 3-4 سال پہلے اجمل حمید بھائی کو بھی کہی تھی, اور آلموسٹ وہ 4 ملین پلس ویڈیو چل رہی ہے ابھی بھی فیس بک پہ. یہی بات بتائی تھی کہ اصیل ریئر ہے, 5 7 10 انڈے دیتی ہیں, ان میں سے کوالٹی کو نکالنا. اور پھر سارے بچے ایک کوالٹی کے نہیں نکلتے, جہاں تا بیٹھتا ہے 2-4 تگڑے ہوتے ہیں, باقی درمیانے ہوتے ہیں. اب جو کمرشل قسم کی بریڈز ہیں ان سب کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ سارا کا سارا بچہ ایک ہی جیسا ہے, سارا کا سارا بچہ ایک ہی ریٹ پہ ہے, اور سارے کے سارے بچے کا ایک ہی وہ چونے کی بوری والا حساب ہے, تول کے دیتی ہے. تو بھائی اس لیے اپنے کو کان کھولیں, دماغ کھولیں, اور جس چیز کی جینون جو ورتھ بنتی ہے, گوروں کے پاس سے مرغے آپ تک پہنچنے میں جو کرائے لگتے ہیں وہ کرائے آپ پر ڈال دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ لوگوں کے پاس اتنا, آپ پاکستان اتنا امیر ملک ہو گیا ہے, پاکستانی عوام اتنی امیر ہو گئی ہے کہ جو بیچارہ اپنے کو بائک بیچ کے, کوئی گھر کا سونا بیچ کے, کوئی رکشہ بیچ کے اپنے لاکھوں روپے نکالے گا, اور وہ گوروں کے مرغوں کے کرائے بھرے گا, اور پھر اس کو ملنا بعد میں ٹکا بھی نہیں ہے. جب اس کے منافع کی باری آئے گی تو مارکیٹ ہی ڈاؤن ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ میں سٹ مار کے لوہا گرم کر کے اوپر سے سٹ مارتے ہیں نا, وہ پیسہ وہی کماتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ باہر سے پرندے منگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں کہ اتنے کریں ہم آپ سے, اتنے کے لے لیں گے, اتنے مہینے بعد اتنے کے لے لیں گے. یار 15 سال ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے, آج تک کبھی کسی کو یہ لارا لگا کر چوزا بیچنے کی نوبت نہیں آئی یا مرغا بیچنے کی نوبت نہیں آئی. یار 2 مہینے بعد ڈبل پرافٹ لے لینا, 1 سال بعد ڈبل پرافٹ لے لینا, 6 مہینے بعد اتنے پیسے لے لینا.
اور آپ یقین مانیں کہ 10,000 کا چوزا دے کے 50,000 کا پٹھا واپس بھی خریدا ہے. ساوا پٹھا آپ کے سامنے ہے, رتا پٹھا آپ کے سامنے ہے, ایک اور لال پٹھا آپ کے سامنے ہے, کئی پرندے جس میں سے ابھی ادلکے کا پٹھا ایک میں نے ریسنٹلی 70,000 کا بیچا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ سارے بچے 10,000 15,000 کے بیچے تھے اور 50,000 روپے کے واپس خریدے ہیں, اور بغیر لارے کے خریدے ہیں. صرف کیا ہے کوالٹی. اور جو میں نے خریدے ہیں ان میں سے جو بیچے ہیں ان پہ بھی مجھے 10 20 30 ہزار پروفٹ الحمدللہ آیا ہے. اور جن لوگوں نے لیے ہیں وہ کوالٹی پہ لیے ہیں, کوالٹی سمجھنے والے لوگوں نے, شوق شکار کرنے والے لوگوں نے لیے ہیں. کسی اناڑی نے, کسی نئے انویسٹر نے, کسی پھدو بندے نے اس پہ پیسہ نہیں بھرا. کس نے بھرا ہے؟ سیانے نے بھرا ہے. اب سیانوں کو اپنی لائن تک لانے کے لیے اور سیانے بندوں کو, اب ظاہر ان کو تو شوق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کام ہی وہی کریں کہ جس میں سیانہ بندہ انوالو ہے. آپ کا مال رکتا ہی نہیں ہے. سیانے بندے کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے دیکھنا ہے 1 2 3 میں پرندہ ٹھک کر کے پیسے دینے ہیں اور پرندہ لے کر اپنے کھڈے میں رکھ لینا. اسے پتہ ہے میں نے کیا خریدا ہے اور میں نے کس چیز پہ کتنے پیسے بھرے ہیں. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ شاموں پہ اور باہر کی بریڈز پہ جتنے لوگوں نے بطور انویسٹمنٹ پیسے لگائے ہیں, ان لوگوں کو 110% پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پرندوں کی اتنی ورتھ ہی نہیں ہے. یہ دوسری برائلر بریڈ ہے, برائلر کے برائلر ہیں, اور آپ لوگوں نے اپنا لاکھوں روپیہ اٹھا کے برباد کیا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں بھائی. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستانی اصیل جی بکتا نہیں ہے. یہ آج میری ویڈیو بھائی آپ کے سامنے چل رہی ہے. مجھے ایک میری مرضی کا مشکا مرغا چاہیے, ایک مجھے میری مرضی کا جناب ہیرا مرغا چاہیے اس کے ساتھ کا. اور مشکا مرغ بھی کوئی یہ جس طرح کا مرغ یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ کھڑا ہے, وہ مشکا کوالٹی اس طرح کی ہو, رتے پٹھے جیسی ہو جائے, ساوے جیسی ہو جائے, اس جیسی ہو جائے, تگڑا مرغ ہو. مجھے کوئی بندہ پورے پاکستان میں دکھا دے میری مرضی کا مرغ ہو, مجھے پسند آئے. اب بات کوالٹی کی آ گئی ہے بھائی. وہ 1,00,000 مانگے گا, وہ 2,00,000 مانگے گا, وہ 3,00,000 مانگے گا, میں اس کو دے کے اس سے خریدوں گا. لوگ کہتے ہیں بکتا نہیں ہے. آپ کے پاس چیز ہے نا تو آپ رابطہ کریں, آپ بتائیں, پھر دیکھیں کہ کیسے بکتی ہے اور کیسے نکلتی ہے. تو پاکستانی اصیلوں کی اس ٹائم پہ جینونلی جو مارکیٹ ہے بھائی, جو جینونلی ورتھ ہے ان کی حقیقتاً, پاکستانی مرغیاں 1,00,000 1.5 روپے کی ہیں جو بچے بناتی ہیں, 2 لاکھ کی بھی بکتی ہم نے دیکھی ہیں. اور پاکستانی مرغے جو تگڑے ہیں, جن کے پٹھے اچھے نکلتے ہیں, جو خونی پرندے ہیں جن میں سے کچھ بنتا ہے, ان پرندوں کی قیمتیں بھائی 2,00,000 روپے سے لے کے 5,00,000 روپے تک اس ٹائم آرام سے ہیں. اور جن کے پاس بریڈر پڑے ہوئے ہیں, اب یہ میرے پاس مرغ وائٹ میں اچھا کھڑا ہے نا, مجھے 5,00,000 بھی لگا, میں نے یہ نہیں دیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آگے کیا بناتا ہے. یہ اس کی پٹھی کھڑی ہے, یہ اس کی پٹھی کھڑی ہے, یہ پیچھے اس کی پٹھی کھڑی ہے, انڈوں پہ تیار ہے. یہ مادیاں کھڑی ہیں, یہ لاکھ روپے کی پیچھے خریدے ہیں میری اپنی. یہ کھڑی ہے اس کی بہن, یہ اوپر کھڈے میں کھڑی ہے, پیچھے لگتی ہیں آپس میں الگ کی ہوئی ہیں. تو بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے پوری کہانی کو سمجھا کریں کہ آپ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا کیسے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو آ کر مجھے آپ بتائیں کہ یار اتنے سال میں نے کبھی آپ کو ڈبل چاہ والی اسکیم دی ہو, کبھی آ کر کوئی آپ لوگوں کو لارا لگا کے کوئی مال بیچا ہو. جو پرندے ہوتے ہیں سامنے ویڈیو میں لگاتے ہیں بھائی اس میں یہ کوالٹی ہے, جس کو چاہیے رابطہ کر لیں. آگے کوئی لارا ہوتا ہے, جس ویڈیو کے اندر بھائی لارا ہو نا, جو بندہ آپ کو لارا لگائے, وہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا ایام سمانی, وہ میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی. ایام سمانی کے اوپر بھی ایک ڈبل شاہ پیدا ہوا تھا نا گجرانوالا میں, گمبوروں والے چوزے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ گمبوروں کیا بلا ہے. ہم دیکھتے تھے تو ہم ہنستے تھے یار, گمبوروں والے چوزے پر لٹکے ہوئے, بٹھیں چپکی ہوئی, 7,000 دا لے جو جی تے اتنے عرصے بعد 14,000 دا واپس لواں گے. اب گمبوروں والا چوچا بیماری سے نکالنا, اس کو پالنا, کو خالہ جی کا گھر ہے, چھوٹے بچے کو گمبوروں پاڑ دے, وہ سوکھ کے مر جاتا ہے, بچتا ہی نہیں ہے. اور اس طریقے سے دار فراڈ اور حرام کا پیسہ, اور یہ سارا پیسہ ان کی جیب سے نکل کے گوروں کے پاس گیا, باہر کے ملکوں میں گیا, جہاں کی بھی بریڈز تھیں انہوں نے جہاں سے بھی منگوائیں. کچھ لوگوں نے جرمنی سے منگائیں, کچھ لوگوں نے برازیل سے منگوائے, کچھ نے ملیشین منگوائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوری کہانی سمجھ میں نہیں آتی, آپ لوگوں کے ساتھ کون کیسے کھیل رہا ہے, اور آپ لوگ اندھا دھونا اپنا پیسہ ٹھوک دیتے ہیں. اب یہ ساری باتیں کرنے کا آج میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے کو لاؤ تو مینوں آ کے پیسے دیو تو میں تمہیں بریڈر دیساں تے بچے خریدساں. میرے پاس تو بھائی یہ بڑے بریڈر کسی قیمت پہ بیچنے کے لیے ہیں ہی نہیں, میں تو یہ بیچ ہی نہیں سکتا. میں نے تو ان کے پیچھے یہ 40-50 لاکھ روپیہ فارموں کی کنسٹرکشن پہ لگایا ہوا ہے. تو آلموسٹ میری 50 لاکھ روپے کی کنسٹرکشن ہے. مجھے امپورٹڈ والا ایک بندہ دکھا دیں جس کی 50 لاکھ روپے کی صرف کنسٹرکشن ہو اپنے سیٹ اپ کے اوپر,
تو یہ شوق کی اور دل کی باتیں ہیں. اپنے شوق کو اپنے دل کے قریب رکھ کر اور معیار تک لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو چار چاند لگائے گا, عزت بھی نوازے گا, اور سمجھ بوجھ بھی آ جائے گی, اور مارکیٹ کی بھی سمجھ آ جائے گی. حاسدین تو بڑا کچھ کرتے ہیں, جلنے والے بہت کچھ جلتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے فضل سے جس لیول پہ جا کے سوچتے ہیں نا, تو ہم پھر ان کا جواب دینا پسند نہیں کرتے, کیونکہ جو ہمارے مشن ہے بھائی وہ ان سڑنے جلنے والوں کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے, اللہ کے فضل سے ہماری وہاں سے سوچ سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں پاکستانی بریڈز کے حوالے سے سرو کرنا ہے, لوگوں کی ایک سوچ ڈیولپ کرنی ہے. لوگوں کو جب کوئی بندہ گمراہ کرے گا, لوگوں کے پیسوں کو غلط طرف لے کر جائے گا, تو ہم ہمیشہ تگڑا اصیل دکھا کر, تگڑا اصیل بتا کر, تگڑا اصیل سمجھا کر, تگڑے اصیل میں سے تگڑے اصیل بنا کر اللہ کے فضل سے لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دنیا کی سب سے اچھی اصیلوں کی بریڈ ہے. اس کے ساتھ کا کوئی پرندہ نہیں ہے مرغوں میں جو اس کے حسن کو مات دے, اس کی غیرت کو مات دے, اس کی عادتوں کو مات دے, اور اس کے نایاب پن کو مات دے سکے. یہ دنیا کے سب سے اچھے مرغ ہیں. یہ ہمارا نتیجہ ہے, یہ اصیل رکھنے والوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا جو پرندہ ہے مرغوں میں وہ اصیل ہے, اس سے اوپر کوئی پرندہ نہیں ہے. ہاں لوگ اپنے طور پر فلم فنکاریاں مارتے رہے کہ ایک جوڑا لینا ہے, ایک چوچا لینا ہے, ایک چوچی لینی ہے, اس کے بعد ان کو ایسے کرنا ہے, پھر ویسے کرنا ہے, پھر یہ اتنے کا بکا. یہ لولی پاپ جو ہوتا ہے نا, یہ لولی پاپ ہم نے آج تک دے کر ہم تو ایسی کمائی کو حرام سمجھتے ہیں. اگلی باتیں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جی آپ نے 1.5 لاکھ کی پٹھی لینی ہے پیرٹ بیک کی, جی آپ نے 1.5 لاکھ کا پٹھا لینا ہے پیرٹ بیک کا. اگلی گال کیوں نہیں دستے ہو کہ اس کے اندر 100 بیماریاں. اگلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ اس کے لیے ایک کمرہ بھی چاہیے, یہ اوپن سروائیو نہیں کرے گا. اگلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے لیے بہت کھلی جگہ بھی ہونی چاہیے. اگلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی بریڈیں لینی کتنی مشکل ہیں. اگلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ یہ اس ماحول کے ہیں ہی نہیں, یہاں کے لوکل ہی نہیں ہیں, یہ کسی اور علاقے کے ہیں, ان کو اور ٹمپریچر اور طرح کا پانی سوٹ کرتا ہے. یہ میاں والی کے وہ پرندے ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر سراہا جاتا ہے. میں نے 6 سال عربیوں کو, شیخوں کو میاں والی مرغیاں اور مرغے بھیجے ہیں. ابھی بھی سندھ سے, پاکستان سے بھائی سب سے زیادہ مرغا جو جاگیری جاتا ہے, وہاں پر پیڑ ہوتے ہیں, مرغ جیتتے ہیں, لڑتے ہیں, اس کے بعد وہ سارا ادھر ریس الخیمہ میں جاتا ہے. کم سے کم وہاں 5000 درہم پہ گیم ہوتی ہے ان کی. تو وہ کیوں ان پرندوں کو پسند کرتے ہیں, میاں والی اور جاگیری کے کراس کو وہاں پر چلاتے ہیں. مادیاں وہ ہم سے لیتے ہیں. شیخ یوسف بھائی ہے میرا کسٹمر ہے, ابو ابراہیم ہے, فیصل جعفر, کتنے لوگوں کو میں نے دبئی میں دیے ہیں یار شیخوں کو. اور وہ 1000 درہم کی بھائی مرغی خریدتے تھے ہم سے اس زمانے میں. 1000 درہم 1200 درہم کی مرغی ہم دبئی بھیجتے رہے ہیں. چھوڑیں آپ ان باتوں کو. کہتے ہیں پاکستانی اصیل نہیں بکتا. پاکستانی اصیل ہم نے دبئی مسقط میں درہم اور دینار میں سیل کیا ہے, بیچ کے دکھایا الحمدللہ. لوگوں کو اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا ہے, کنونس کیا ہے, اور پھر وہ مال بیچ کے دکھایا ہے. شہاب بھائی اس بات کے گواہ ہیں, مرزا ٹریڈرز جن کے تھرو ہمارا مال جاتا رہا ہے. پھر یہ کرونا کے دوران, ابھی یہ تھوڑی سی کرونا کے بعد کے حالات معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے اور طرح کے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کی ڈیمانڈ اب نہیں پوری ہوتی تو باہر کی کیا پوری کریں. تو یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں بھائی, لیکن اس میں میری کسی قسم کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے. بس آپ دوستوں کی ایک ذہن سازی کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہانی بھائی بلیک آسٹرالاب سے سٹارٹ ہوئی ہے, پھر یہ RIR پہ آئی, پھر اس کے بعد یہ لائٹ سوسیکس پہ آئی, پھر یہ جناب اس کے بعد یہ ایام سیمانی پہ آئی. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں وہ بندے آپ کے سامنے, آپ ان کا پاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو موجودہ دور میں پیرٹ بیک اور شامو کر رہے ہیں. تم پاسٹ میں وہ کیا کرتے تھے؟ پاسٹ میں وہ یہ ساری بریڈیں منگواتے تھے باہر سے اور منڈتے تھے لوگوں کو 40-40 ہزار کا نگ رنگ برڈ کے نام کے اوپر کہ باہر جی لوگوں کے پاس رنگ برڈ نہیں, ہمارے پاس رنگ برڈ ہے. بھائی اسے کوالٹی کیا ہے, اس میں سے کیا نیاب بنے گا, نکلے گا کیا؟ مڑو ہی نکل سی جس پھر سال 300 انڈے لانے, 295 انڈے لانے. ایک مرغی سال میں 295-300 انڈے اتار رہی ہے, تو ایک مرغی میں سے 250 پلس بچہ نکل رہا ہے. کتنی دیر لگے گی آپ کے ملک میں اس بریڈ کو عام ہونے میں؟ کسی بندے کے شیڈ میں 3000 مرغی ہے, ڈیلی کا اس کو 2500 انڈا 2400 انڈا آ رہا ہے, اور اس میں سے فرض کریں 300-400 انڈے گندے بھی نکلتے ہیں, اور ڈیلی 2000 چوزا پروڈیوس ہو رہا ہے ایک فارم پہ. اور ابھی اس موجودہ دور میں بھائی اگلا کام کیا ہو گیا ہے, لومن براؤن آ گئی ہے, لومن بلیک آ گئی ہے. تو یہ ایک جگہ پہ کام رک نہیں رہا. یہ ساری ریکیپ دیکھیں تو ایک جگہ پہ کام رک نہیں رہا. چلتے چلتے ایک بریڈ سے پیسہ نکالا جاتا ہے, نئی بریڈ کی پھکی آپ کو دی جاتی ہے, اور آپ لوگ نیا دیکھ کے نا چمکتا دیکھو, جیسے آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. بس وہ جو چمکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے نیا نیا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں نیا 9 دن اور پرانا 100 دن. تو یہ جو پرانے آپ کے اپنے ملک کے بھائی پرندے ہیں نا، ان کے معیار کے اوپر کام کریں. پہلا گاہک آپ کا میں ہوں، اور میرے پاس جتنی الحمدللہ آگے دنیا اٹیچ ہے نا، جتنے لوگ میرے پاس اٹیچ ہیں، کیا پاکستان میں اور کیا مسقط دبئی میں، کیا انٹرنیشنلی. یار آپ مال میرے لیے کرائیں نا، پروڈیوس کریں، پروڈکشن کرائیں. آپ کا نہیں بکتا میرے ساتھ رابطہ کریں. کون کہتا ہے پاکستانی اصیل نہیں بکتا؟ کوالٹی موجود ہو، رکتا ہی نہیں ہے. بیچنے کا طریقہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چیز کیا ہے. اب اس کے آگے پھر اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارا تو یہ کام ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ دوستوں کو آگاہی دیں، سمجھائیں. میں نے کبھی اتنی ڈیٹیل سے ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا پھر چورن جو ہے نا وہ بکنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. پھر وہ بناتے ہیں گھٹیا قسم کے پلانز، میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، یونینز بن جاتی ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، اور پھر وہاں وہ انگلینڈ والی میٹنگیں سمجھتے ہیں نا آپ. تو یہ اس طرح کی میٹنگیں اور سازشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ کسی بندے کو کیسے ڈاؤن کرنا ہے. ایک بندہ ہے پاکستان میں، لاہور سے اس کا تعلق ہے، تھتھا سا بولتا ہے، نام اب میں نہیں لیتا. اس بندے کا اتنا غلاظت بھرا دماغ ہے. وہ امپورٹڈ کا کام کرتا ہے، پیرٹ بیک اور شامو کا. ایک پیج تھا فیس بک کے اوپر، غالباً اصیل لور کے نام سے تھا. کوہاٹ کا ایک لڑکا تھا 19-20 سال کا. وہ پیج وہ چلاتا تھا، میری اور زین خان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا. اس ٹائم پہ نعمان یوٹیوب پہ نہیں تھا، اور کچھ 2-4 ابھی بندے یوٹیوب جو کرتے ہیں یہ نہیں تھے. زیادہ تر میری ویڈیوز یوٹیوب پر چلتی تھیں، یا پاک فیضان بھائی کی تھیں، یا وہ خان بھائی تھے UK چلے گئے ہیں. تو یہ 4-5 لوگوں کی ویڈیوز یعنی وائرل ہوتی تھی، چلتی تھی. تو وہ لڑکا اصیل لور پیج کے اوپر جو ہے ہماری یوٹیوب سے اٹھاتا تھا اور ڈال دیتا تھا فیس بک کے اوپر. اب میری اور زین کی ویڈیوز لگا کر اس کو فالورز مل گئے 52,000. اب غلط فہمی سٹارٹ ہو گئی. اس لڑکے نے میری ویڈیوز کے تھرو لگا کر لوگوں نے سمجھا کہ یہ احمد بھائی کا پیج ہے. اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے کچھ لوگوں سے پیسے منگوائے اور اپنے پرندے احمد بن کے ان کو سیل کیے. جب یہ بات ثبوت کے ساتھ میرے تک پہنچی تو میں نے اس کو میسیجز کیے اور منع کیا کہ بھائی میری ویڈیوز لگانا بند کر دو، ورنہ میں رپورٹس مرواؤں گا تمہارے پیج کے اوپر، اور تمہیں ڈھونڈ بھی لوں گا، اور تم غلط استعمال کر رہے ہو میری ویڈیوز کا. میرا فیس بک پیج تھا نہیں اس زمانے میں. تو دوستو آپ حساب لگائیں کہ اس بندے کو تکلیف پہنچی. اب اس بندے کا اس لاہور والے امپورٹر کے ساتھ، تھتھے کے ساتھ رابطہ تھا. اب یہ جو تھتھا تھا نا، اس تھتھے نے اس کو کہا کہ تو جو ہے اس کے خلاف پوسٹیں لگا. اس تھتھے نے اس سے پوسٹیں لگوائیں میرے خلاف، میری اس نے تصویریں لگائیں، میرے بھائی کی تصویریں لگائیں، میمز بنانے کی کوشش کی. اب تھا یہ 18-19 سال کا بچہ، اس کو پتہ تو نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. میں نے اس کو ٹریس کیا اپنے سورسز کے تھرو، اور یہ ایک دن میں ٹریس ہو گیا، کوئی مشکل نہیں تھا. ہم اس کے گھر تک پہنچ گئے. میں بھی نہیں پہنچا، میرے کوئی دوست تھے وہ اس تک پہنچ گئے، اور پھر جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے جو بھی تھے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یار میں نے غلط کھڈ میں انگل دے دی ہے، غلط سوراخ میں نے انگلی ڈالی ہے. دوستو ایک ہی دن میں اس بندے نے اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کی، میری بھی ڈیلیٹ کی، اور اس نے معافی نامہ بھی اپلوڈ کیا. وہ بھی میرے پاس پڑے، اگر یہ لمبی ویڈیو ایڈٹ کی تو لگاؤں گا ساتھ. اس نے لکھا جی سوری احمد بردر. تو پھر لوگوں نے جب نیچے کہا نا کہ سافٹ ویئر تیرا اپ ڈیٹ ہو گیا، تو وہ اپنی بےزتی اس سے برداشت نہیں ہوئی، وہ فوراً اس نے پوسٹیں ڈیلیٹ کی معذرت والی، لگا کر 2-4 منٹ بعد ڈیلیٹ کر دی. یعنی اپنی عزت ان گھٹیا لوگوں کو کتنی پیاری ہوتی ہے. بعد میں جب اس نے میرے سے معافی مانگی، وہ بندے کا پتر بن گیا، اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ راہ راست پہ آیا. تو اس لڑکے نے مجھے یہ بتایا اور اسکرین شاٹ بھیجے. اس نے کہا کہ احمد بھائی یہ جو شامو والا ہے نا امپورٹر تھتھا، اس تھتھے نے مجھے آپ کے خلاف یہ پوسٹیں لگانے کا کہا تھا، اور یہ کتنے دن سے مجھے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو ہے لوگوں کو آگاہی دیتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، تو ہماری طرف لوگ آتے نہیں ہیں، امپورٹڈ پہ اپنا پیسہ نہیں لگاتے، تو اس کو بدنام کرو کسی طریقے سے تاکہ یہ مارکیٹ میں بدنام ہو، اس کی لوگ بات نہ سنیں. تو اس طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں جس کے ود پروف میرے پاس یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو یار ہمیں تو آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے، آپ لوگوں کی جو محنت ہے، اور آپ لوگوں کی جس مشکلات کے ساتھ آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس کی قدر ہے. اور واللہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے گھر کے پرندے دیے ہیں، الحمدللہ جینون کام کیا نا، ان لوگوں سے پرندے ہم نے اچھی خاصی اماؤنٹ ان کو واپس دے کر بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی لارے کے دیے ہیں. یہ جو 3 پٹھیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے پھیر رہی ہیں،
یہ 3 پٹھیاں میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو بیچی تھیں، 65,000 روپے کا میں نے اس کو سیٹ دیا تھا، 4.5 مہینے کے بچے تھے، 3 پٹھیاں اور 1 پٹھا تھا ان میں۔ یہ 4 پرندے میں نے 65,000 کے دیے تھے اس کو، اور 2 سے 3 ماہ اس نے رکھے۔ تو ادھر پنڈی میں ان کے کسی رشتہ دار کا کوئی پراپرٹی کا کام ہے، تو انہوں نے مجھے کال کی 3-4 مہینے بعد کہ یار وہ ہمارے بچے نے فیصل آباد یہ پرندے منگوائے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، یہ 7 مہینے کے، تقریباً 7.5 مہینے کے ہو گئے ہیں، تو یار یہ پڑھائی نہیں کر رہا، تو ہم جو ہے پرندے دینا چاہتے ہیں۔ تو پرندے ہم نے پنڈی منگوا لیے ہیں، آپ مصریال آ جائیں، وہاں کے یہ فلاں جگہ دفتر ہے، ادھر یہ پرندے پڑے ہیں دیکھ لیں۔ میں گیا مصریال، جا کے میں نے پرندے کاٹن سے خود نکالے، 1 پٹھا تھا، 3 پٹھیاں تھیں، میں نے ان کو ان کے اوپر پروفٹ دیا۔ وہاں پر ہمارا جو سودا بنا، بارگیننگ کی، وہ مجبور تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو وہاں پر پروفٹ دیا، پیسے اسی ٹائم بینک میں ٹرانسفر کیے، اور پرندے لے کر میں آ گیا۔ پرندے میں نے روکے، صاف کیے، پریل کیے، ابھی خیر پھر یہ کھلی پھری ہیں، میلی ہو گئی ہیں۔ تو دوستوں کبھی ان کو یہ لارا لگا کے نہیں دیے تھے کہ آپ لے جائیں، 3 مہینے بعد آپ سے پروفٹ پہ لے لیں گے، لیکن جب مال تیار ہو گیا تو ان کو پیسے دے کے ان سے لے لیے۔ ہاں 100% کسٹمر ہمارا بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے سے بھی 100 بندوں کو گلے ہوں گے، 100% کسی کا گاہک راضی نہیں ہو سکتا، لیکن اوورآل مارکیٹ میں جو پاکستانی کا کام کر رہے ہیں نا بھائی، پروڈکشن کروا کے دے رہے ہیں، جو پاکستانیوں کا کام کر رہے ہیں وہ بندے ریئل ہیں، جینون ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اچھے برڈز پڑے ہوئے ہیں، وہ جینون کام کرنے والے لوگ ہیں، جو جینون پروڈکشن کرا کے، جو آپ کو ہر ٹائم پہ، میرے پاس کوئی بندہ ابھی اس ٹائم پہ آ جائے کہ ہیرے کے بچے چاہیے، میں سیدھا انکار کر دیتا ہوں، بھائی نہیں ہے، 2-3 مہینے ویٹ کریں، مارچ اپریل مئی میں پروڈکشن آپ کے سامنے ہوگی، ویڈیوز لگیں گی، پھر رابطہ کرنا، 2-4-5 اپنے لیے رکھیں گے، باقی آپ کو دے دیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے دینے ہیں، کل کو جب جوان ہو جانے ہیں پھر بھی ہمیں مل جانے ہیں، کیونکہ ہم پروفٹ بھرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کہ 20-20 ہزار کا بھی دیں نا تو 30-40 ہزار کا لیتے ہوئے ہمیں موت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر کی چیز ہے، کوالٹی اور خون والی چیز ہے۔ ان کے گاہک ہر عمر کے موجود ہوتے ہیں، چھوٹے لینے والے بھی ہیں، بڑے لینے والے بھی ہیں۔ تو یہ پیکج بنا کے نہیں رکھے ہوئے 2 ماہ کا لو 4 ماہ کا واپس لیں گے، 4 ماہ کا لو تو 8 ماہ کا واپس لیں گے، یہ پھدو پیسنجر ہم نے کبھی لگایا ہی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ایک کسی ویڈیو میں یہ ڈسکشن کروں گا کہ واقعی آپ جو شاموں پہ پیسہ اتنا بھرتے ہیں، شاموں کے اندر کوئی کوالٹی بھی ہے؟ کوئی بندہ مجھے کوالٹی بتا دے کہ یار جیسے اب پیرٹ بیک فرض کریں کہ پیرٹ بیک کے اندر ایک کوالٹی نظر آتی ہے، اب نوک چھوٹی ہونا تو استاد لوگ کوالٹی مانتے نہیں ہیں، پہلی بات۔ ایک کوالٹی اس کے اندر چلو ہم مان لیتے ہیں جی، اس کی دم بہت پیاری ہے، چھتری دم ہے، کھلی دم رکھتا ہے، لمبی دم ہے، اور اس دم کے ساتھ اس کی بریڈ کرانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ ہماری جو مادیاں ایسے کھلی دم کی ہوتی ہیں نا، ان کے سائیڈ کے 3-3 4-4 پار ہمیں توڑنے پڑتے ہیں تاکہ نر صحیح طریقے سے جوڑ لگا سکے۔ اور آئی تھنک سو کہ یہ پیرٹ بیک والے تو میرے خیال سے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے سے بچے کرواتے ہوں گے، جن کو تجربہ ہوگا، میں بھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا کوالٹی بھی ہے اس میں؟ شاموں میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، بس ایک بغلہ نما پرندہ ہے، مرغ ہے، بغلہ نما ہے، بغلے کے ساتھ اس کی لمبی سی گردن مشابہت رکھتی ہے۔ اور اصیل کے اندر اگر آپ پوائنٹ گننا شروع کریں اور بریڈ گننا شروع کریں تو بھائی تھکیں گے ہی نہیں، آپ تھکیں گے ہی نہیں، اتنی ڈومیننسی ہے، اتنی وسعت ہے اس بریڈ کے اندر، صرف اصیل کے نام کے اوپر جو پرندے ہیں نا ہمارے ملک میں، ان کے اندر۔ تو اللہ کرے کہ آپ سب دوستوں کو یار یہ باتیں سمجھ آئیں، آپ اپنے پیسے کی اور وقت کی قدر جانیں، اصیل کے معیار کو سمجھیں، اصیل کے وقار کو سمجھیں، اپنے ملک کی اہمیت کو، حیثیت کو سمجھیں، اپنے ملک کی موجودہ کنڈیشن کو سمجھیں۔ آپ کا ملک اس ٹائم اس حالت میں نہیں ہے کہ غریب لوگ اپنے رکشے اور سونے بیچ کر گوروں کی جیبیں گرم کریں، آپ اپنا ریونیو جو ہے وہ غریب کسان تک پہنچائیں۔ اصیل پالنا کسانوں کا، غریبوں کا کام تھا۔ ابھی بھی میاں والی کے علاقے میں جہاں سے پورے پاکستان کو مرغے سپلائی ہوتے ہیں، اب جاتے جاتے ایک بات کرتا ہوں اینڈ میں، کہ شاموں کوئی بندہ خریدے گا تو اس کی جیب سے پیسہ نکل کر گورے کی جیب میں جائے گا، اور پاکستانی اصیل تگڑا کوئی خریدے گا تو آپ کی جیب سے پیسہ نکل کے آپ کے ملک میں رہے گا، اور کسی کسان کے یا کسی فارمر کی جیب میں جائے گا، آپ کے اپنے ملک میں رہے گا، اور آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ آپ نئی اور چمکتی چیز، اور جو چمکا کر دکھایا جاتا ہے لسٹر مار کے سوشل میڈیا پر فلٹر لگا کر، اس کے پیچھے ہرگز نہ جائیں۔ یہ پرندہ بالکل بھی، خاص طور پہ شاموں، یہ ورتھ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی اتنی ورتھ ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ منڈیوں میں بکیں گے، آپ 1-2 سال اور گزرنے دیں،
یہ شامو منڈیوں میں نہ بکا تو میرا نام بدل دینا. ابھی بھی لاہور کی منڈیوں میں شامو بکتا ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. کئی ویڈیو نیٹ پہ اس ٹائم منڈیوں کی چڑھی ہوئی ہیں. شامو پرندے ابھی بھی منڈیوں میں بک رہے ہیں. اگر یہ لاکھوں روپے کے باہر سے آئے تھے تو یہ منڈیوں میں کیوں بک رہے ہیں؟ 5-5 10-10 ہزار روپے کے رولر ہیں, کوئی لیتا نہیں ہے. پاکستانی اصیل پھر بھی منڈی میں آئے گا, وہاں بک جائے گا, اس کے مقابلے میں شامو کھڑا ہوگا نہیں بکے گا. تو آخر میں ویلیو اسی کی رہے گی جو سٹارٹ سے آپ کے اپنے ریجن کا, آپ کے اپنے ملک کا پرندہ ہے, آپ کے اپنے لوکلز ہیں, یہی رہیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی باہر کا آیا ہوا پرندہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا, کیونکہ وہ ریئر نہیں ہے. ان کی پروڈکشن زیادہ ہے, انہوں نے زیادہ تعداد میں پروڈکشن کرنی ہے, بچے نکلنے ہیں, بریڈ چلنی ہے, اور وہ عام ہو جائے گا. کیونکہ ریئر ہمیشہ قیمت اسی کی رہے گی جو نایاب ہوگا. مثال کے طور پر اس کے 50 پٹھوں کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو میرے سے 50 پٹھے پورے کرنا آسان ہے میرے لیے. اور یہاں پر مجھے اگر شامو کے 50 چوزوں کی پٹھوں کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو پیچھے میرا سپلائر کون ہوگا؟ گورا ہے. میں نے گورے سے لے لینے ہیں, لے کے آگے لوگوں کو منڈ دینے ہیں. اپنی جیب سے ٹکا بھی نہیں لگے گا. اگلی پارٹی سے پیسے منگلے لیے, پچھلی پارٹی کو دیے, اپنا پرافٹ جیب میں, گئی کہانی ختم. تو جینون کام کرتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے نا. جینون کام کرنا, پروڈکشن کرانا, رکھنا, ککڑیاں لانا, دانے تے پانی پانا, صبح شام محنت کرنا, اور جینون طریقے سے کر کے حلال کر کے کھانی, لوگوں کو مال بنا کے دینا, یہ بڑا اوکھا لمبی پی ہے. اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں. تو یہ اصیلوں کا جو شوق ہے نا, جو اس کا عشق ہے, اس کا پینڈا بڑا ہی اوکھا ہے. تو گوریاں والا پینڈا بڑا ہی سوکھا ہے. گوریاں آرڈر دیو تو گورے کو مال تیار ہے, کیونکہ وہ ککڑیاں لاندیاں ٹھیرو ٹھیر انڈے نے. تو سانوں آرڈر دیو گے تو اسی کہنا بھائی ویٹ کرو, جدوں تیار ہوئے گا تو پھر دیں گے. اس لیے اس چیز کو سمجھیں کہ کسی بریڈ کی ریئرنس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ پروڈکشن کتنی کر رہا ہے. جس کی پروڈکشن جتنی کم ہے وہ اتنا ریئر ہے. اور پھر پوائنٹس کی بات آ جاتی ہے کہ اصیل کے اندر جو پوائنٹس ہیں, جو عادات ہیں, جو چیزیں ہیں, یہ ساری اس کو نایاب بناتی ہیں, باقی بریڈز پر اس کو فوقیت دیتی ہیں. یہ بادشاہ ہے باقی ساری بریڈز کا. تو آپ کو پتہ کہ پورے پاکستان میں جو اس ٹائم اصیل پرووائڈ ہو رہا ہے وہ میاں والی, تھل, سرگودا, ان علاقوں سے ہو رہا ہے. باقی بھی ہم پنڈی میں بیٹھے ہیں, ہم بھی 700-800-900 چوزا پروڈکشن کرا کے دے دیتے ہیں. ابھی تو فرنچائزز بھی بڑھا رہے ہیں بچے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے 15-20 لوگوں کو دیے تھے, تو وہاں سے بھی ہمیں چوزا انشاءاللہ اس سال آنا سٹارٹ ہوگا ہماری فرنچائزی سے. قابل اعتبار جو ہمارے بندے تھے وہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کوئی لارا نہیں لگایا بزنس چین چلائیں, لیکن جو لوگ آئے ہیں, جو رابطے میں تھے اور جو بچہ کرانا اور پالنا جانتے تھے, جن کو سارے طریقہ کار ہم نے چیک کیے, تو وہ 5-7 بندے ہم نے اپنے ساتھ پچھلے 2 سال میں اٹیچ کیے ہیں. اور ابھی الحمدللہ ہمارے پاس ان کی پروڈکشن اس سال سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ اس طریقے سے رکھ کے بھائی ان کی بریڈ کروانا اور چلانا اور پھر دینا, لوگوں کو انتظار کرنا, یہ پھر ظاہر ہے اس میں پروفٹ اس حساب سے نہیں نا جنریٹ ہوتا. گڈی نہیں نا بنتی پھر تو فوراً, گل نو سمجھو نا, فوراً پراڈو نہیں بنتی. تے جینون کام کرنا پائی جی اوکھا ہے. تو یہ جو جتنا آپ کا اس علاقے کا پٹی کا کسان ہے نا, یہ سارا وہ محنت کرتا ہے. اس کسان کے گھر میں انڈا بچہ نکلتا ہے. وہ کسان آپ اب تو دیکھیں میاں والی سرگودا میں بھی ڈھیر آئیڈیز بن گئی ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ سارا پرندہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے گھر سے آتا ہے جہاں کی بریڈ ہے. غریب لوگوں کے گھر کا جو چولہا جلتا ہے وہ انہی بریڈ سے چلتا ہے. میں میاں والی سرگودا کی بات کر رہا ہوں, گھر گھر میں پرندہ ہے. تو وہ پروڈکشن جو پورے ملک کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے. کوئی بندہ اس بات میں دوسری رائے لا ہی نہیں سکتا, یہ کنفرم بات ہے, سارے شکاری شوقین ہر بندہ مانے گا. تو بھائی آپ کی جیب سے پیسہ نکل کے غریب کسان کی جیب میں جائے, اس کے حالات بہتر ہوں, آپ کا ملک ترقی کرے, یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یا آپ نے گورے کو مزید لیوش کرنا ہے, یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ اب آپ کی چوائس ہے. کسی چیز کو 4 دن طول نہیں نہ دو گے, گھاس نہیں ڈالو گے, تو وہ خود زمین پہ آ کے جو آسمان کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے نا, دھڑم سے زمین پہ آ کے گرتی ہے. یہ آپ لوگ جذبات میں آ کر اور بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتے ہیں. تو یہ جو امپورٹرز ہوتے ہیں اور انویسٹرز ہوتے ہیں, یہ آپ کی اس جذباتی حرکت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے, اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو مرغا پکڑنا بھی نہیں آتا, ممی ڈیڈی مخلوق ہے. یہ کام جٹ لوگوں کا تھا. جٹوں نے سارے جتنے استاد گزرے ہیں وہ جٹ لوگ تھے. جتنے بزرگوں نے اپنی سروسز دی ہیں, اصول بنائے ہیں, میرٹس قائم کیے ہیں, سٹینڈرڈ آف اصیل سمجھایا ہے, اور بریڈز کو پرکھنے کا ایک معیار قائم کیا, وہ سارے جٹ کے لوگ تھے.
ان میں کوئی برگر کھانے والا نہیں تھا. تو یہ باتیں وہ سمجھے گا بھائی جس بندے کا اپنا کوئی بیک گراؤنڈ کسی جٹ فیملی سے ہوگا اور وہ ان باتوں کو سمجھتا ہوگا کہ یار ایشین برڈز کس ٹیمپرامنٹ کے ہیں, کس سٹینڈرڈ کے ہیں, کس لیول کے ہیں, اور ان کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے کیا لیول چاہیے. تو باقی نئی جو جنریشن ہے ان کو تو کسی طرف بھی کوئی بھی آگے پھدو لگا لیتا ہے. اب ایک فضول سی ویڈیو تھی اور اس بندے کو ایک بچہ ٹک ٹاک پہ کمنٹ کر رہا تھا جی فلانا بندہ برانڈ ہے, اور انتہائی گھٹیا تھا. تو میں نے اس کی آئی ڈی کھول کر دیکھی جو وہ نیچے برانڈ کے کمنٹ کر رہا تھا. تو میں نے آئی ڈی کھول کر دیکھی 13 سے 14 سال کا بچہ تھا اور اس نے لکھا ہوا تھا یہ بندہ برانڈ ہے الحمدللہ. اب 13-14 سال کے بچے کی کیا سروس ہے, کیا عمر ہے, کچا ذہن ہے, اس کو کیا پتہ ہے کہ برانڈ کیا ہوتا ہے. اور یہ برانڈ کے لفظ نہیں تو بڑا خراب کیا ہے. ہر کوئی برانڈ ہے آج کل. جڑا ماں بہن تک آوے وہ بھی برانڈ ہے, جڑا تھی تیان تک آوے وہ بھی برانڈ ہے. اب لوگوں کے آپ برانڈ کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں کہ ماں بہن بیٹی دکھانے والے لوگ, بیڈ رومز اور واش رومز اور بسترے اور چادر, یہ ساری چیزیں دکھانے والے یہ سارے برانڈ ہو گئے ہیں. لوگوں نے تو برانڈ کا سٹینڈرڈ یہ رکھا ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے, ہماری جو فیلڈ ہے چلے ہم اسی میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور جو میں نے کھری باتیں کی ہیں مجھے بالکل کوئی خطرہ کوئی خوف کسی سے نہیں ہے. میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر حق کی اور سچ کی باتیں کی ہیں. اور یہ میں آپ کو آج بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے 2-3-4 سال میں جتنی امپورٹڈ بریڈز جو زیادہ انڈے دیتی ہیں, جن کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اس کی مارکیٹ کا یک دم سے ڈاؤن فال ہوگا. مارکیٹ ٹوٹ جائے گی, بریک ہو جائے گی, ہر بندے کو لالے پڑ جائیں گے. اور جو لوگ اپنے فیم کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں وہ تو شاید اس فیلڈ میں سے پیسہ اتنا کما لیں گے کہ وہ اپنے 50 اور کاروبار 10 اور کاروبار کھڑے کر کے اس فیلڈ میں سے نکل بھی سکتے ہیں ٹاٹا بائی بائی کر کے. لیکن آپ لوگوں کا لگا ہوا 15-20-30 لاکھ جو آپ کی کئی سال کی محنت ہوگی, یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ایل لگ جائے گا. تو بس اپنے اس پیسے کو ایل لگنے سے بچائیں اور تھوڑا تھوڑا ہی کریں, بے شک سٹیپ بائی سٹیپ پہلی سیڑھی سے قدم لیں, کوالٹی کو سمجھیں, کوالٹی پہ کام کریں, لوکلز پہ کام کریں, اور پاکستانی اصیل میں میرٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اور سٹینڈرڈ آف اصیل کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر کام کریں. ڈے بائی ڈے امپروومنٹ کرتے رہیں, ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف چلتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس کسٹمر بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, ڈیمانڈ بھی پوری نہیں ہوگی, آپ کی مرضی کا ریٹ بھی ملے گا, اور آپ کا نکلا ہوا پیسہ غریب کسانوں کی جیب میں جائے گا. اور جب ان کی جیب میں جائے گا تو وہ مزید پروڈکشن کریں گے, مزید اصیل کی فیلڈ بہتر ہوگی. اور گورے کی جیب میں اپنا پیسہ ڈالنے کے بجائے اپنے غریب کسانوں کی اور پاکستانیوں کی جیب میں پیسہ ڈالیں اور پاکستانی پرندے رکھنے والے لوگوں کو فروغ دیں. مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے, الحمدللہ بڑا نام دیا ہے, اور اللہ کے فضل سے میں ان چیزوں کا بھوکھا بھی نہیں ہوں. کسی زمانے میں مجھے سچی بتاؤں تو مجھے بھی فیم کی کسی زمانے میں بڑی لالچ تھی جو ہر بندے کو ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس جینونلی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہو, جینون بریڈز پڑی ہوئی ہوں, جینونلی آپ کام کر رہے ہوں اور آپ ایک نمبر اور اوریجنل بندے ہوں. جینون بات یہ ہے. فیم شیم اور ٹک ٹاک اور دوسرا تیسرا یہ سب بکواس باتیں ہیں. جینون طریقے سے کام کریں اور جینون بریڈز کو سمجھیں تو باریں ہی باریں ہیں, کوئی اندھیرا نہیں ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.